یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت 4 وقت میں رکا تھا. ایک جب سرکار سفر معراج پہ تشریف لے گئے، دوسرا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا، عصر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا، بالکل آخری ٹائم تھا، تو پھر سرکار نے سورج کو واپس پلٹایا، گویا کہ وقت ٹھہرا. اور تیسرا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے ایک دفعہ دوپٹہ سرک گیا، 2 بال ظاہر ہوئے تو وقت رک گیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو وقت رک گیا. دیکھیں پہلی 2 باتیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور آخری 2 باتیں خالی جذبات کا ایک حصہ ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی خاک کی برکت سے ہماری اور ہماری پوری نسلوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس قدر عظیم ہستیاں جن کے لیے مستند ترین ذرائع سے فضائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر ایسی باتیں اپنے پاس سے گھڑنا اور ان کو بیان کر کے بزرگوں کی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا جن کا کہیں کوئی ثبوت صحیح طریقے سے نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو آپ بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، دیگر اور آپ قرآن اٹھا لیجئے. الہادی کے اندر اگر آپ نے سنا ہو، ہم نے کتنے فضائل بیان کیے اہل بیت کے قرآن کی آیات کی روشنی میں. تو بہرحال یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کسی نے اپنے پاس سے محبت میں بنایا ہوگا لیکن صحیح نہیں ہے. اسی طرح یہ جو قوالیوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سحری نہ ہوئی، تو یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے. کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے. من گھڑت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو جی سحری نہیں، فجر ہی نہیں ہوئی. اگر آپ میرا بخاری کا درس سن رہے ہوں، کہ ٹی وی پر ہی آتا ہے درس بخاری ہمارا آتا ہے، اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے قیام فرمایا، سب ٹھہر گئے. سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوؤں، اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایسی غنود کی طاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا تھا. تو سرکار نے فرمایا اس وادی سے باہر نکلو. پھر باہر جا کے سب نے وضو کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ اس نماز کو قضا ادا فرمایا. اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی، نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا. تو خواہ اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کر دے جاتے ہیں، یعنی مستند حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے، قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے. ایسی کوئی یہاں سے پپو پان والا بول دے گا، نتھو بھائی، پپو بھائی اور ٹیٹو اس نے بول دیا، بس وہ سن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراً، اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں کہ اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. تو اس لیے بہرحال اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے.